बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक लफ्ज़ है पंजाबी का और ये बड़ी मज़ेदार वीलॉग होने जा रहा है क्योंकि इसमें हक़ाइक़ बहुत इंटरेस्टिंग है। बड़ी मज़े की एक दो चीज़ें आपको शुरू में बताऊंगा और फिर आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह दुनिया में डुअल स्टैंडर्ड है और उसका सबूत सामने आ गया और दुनिया उस पर फट पड़ी है। वो सारा कुछ आपको बताऊँगा। पंजाबी का लफ्ज़ है बाउंतर जाना। बाउंतर जाना, मैंने ये लफ्ज़ पहली दफ़ा सुना था जब अंकल सरगम हुआ करते थे, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे। तो उनका एक पुतली तमाशा चलता था, उसमें एक रोला नाम का एक करैक्टर था। उसने ये जुमला बोला था, इस महंगाई के हाथों हम तो बाउंतर गए हैं जानी। तो मैंने तब अपने किसी दोस्त से पूछा ये बाउंतर जाना क्या होता है। तो ये बौखला जाने की अगली फॉर्म है। यानी वो ऐसी बौखलाहट का शिकार हो गया, ऐसी झुंझलाहट का शिकार हो गया कि उसको पै दर पे ऐसी मुसीबतें पड़ रही हैं या उसकी हरकतों की वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है या हालात की वजह से कि वो बाउंतर गया है। अब उसको कुछ समझ नहीं आ रही क्या करना और क्या नहीं करना, और फिर वो गलतियों पे गलतियां करता चला जाएगा। यानी जब उसके बाद जब मैं बॉक्सिंग खेलता था तो बॉक्सिंग खेलते हुए बाहर से अक्सर वो कोच अब वो बाउंतर गया, मारी जा, अटैक अटैक, वो ये कहता था और अटैक कर, वो बाउंतर गया। उसको दूसरे बॉक्सर को कोई समझ नहीं आ रही, लिहाजा आप सुन लेके चढ़ जाए आप उसके ऊपर, उसको अब मौका ना दें आप। इसको किलिंग इंस्टिंक्ट भी कहते हैं कि जब आप किसी के साथ लड़ें और वो आपके काबू आ जाए तो फिर क्रिकेट में हर गेम के अंदर ये होती है और ये जानवरों में बहुत ज़्यादा होती है। इंसान इसको बड़ा अडॉप्ट करते हैं कि जहाँ वो जीत के करीब पहुँचते हैं वहाँ पे जो लोग लूज़ कर देते हैं वो बाद हार जाते हैं। तो किलिंग इंस्टिंक्ट ये है कि जीत के करीब पहुँच के अपनी ग्रिप को और मजबूत करते हैं और अपना शिकार या टारगेट मुकम्मल करते हैं। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बाद बाउंतर जाने का लफ्ज़ जो है वो इस वक्त इंडिया के ऊपर बड़ा सादिक आ रहा है। मोदी के फ्लॉप दौरा अमेरिका को छुपाने के लिए इंडियन सोशल मीडिया में नाकाम कोशिशें हो गई हैं। इस पूरे एशिया के अंदर जो सबसे बड़ा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है या एक ऑर्गेनाइज्ड टीम है वो नरेंद्र मोदी के पास है, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, बहुत कम तनख्वाह में लोग काम करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। भारत में बहुत ज़्यादा गुर्बत है तो बेशुमार लोग उन्होंने अपनी सोशल मीडिया टीम में रखे हुए हैं। एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, यानी चाइना इतना बड़ा मुल्क है, रशिया है, पाकिस्तान और मुल्क है, लेकिन सबसे ज़्यादा तगड़ा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म मोदी का है। मोदी के सोशल मीडिया ने क्या किया, ये एक ज़रा आप अखबार की फ़ोटो देखें, द न्यूयॉर्क टाइम्स। द न्यूयॉर्क टाइम जो है ये अमेरिका का एक बड़ा मकबूल अखबार है और ऑनलाइन इसका पेज जो है वो दस्तयाब होता है। इसके फ्रंट पेज के ऊपर एक क्या खबर छपी है, इस खबर को ज़रा आप देखें। आपको बतौर पाकिस्तानी तो आपको गुस्सा चढ़ेगा, लेकिन आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे कि न्यूयॉर्क टाइम ने क्या ज़बरदस्त रिपोर्टिंग की है। लास्ट बेस्ट होप ऑफ अर्थ के ज़मीन की आखिरी और बेहतरीन उम्मीद। नीचे नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी है और उसमें वो कुछ अपने ख्यालात कलमबंद कर रहे हैं एक किताब में। नरेंद्र मोदी, लास्ट बेस्ट होप ऑफ अर्थ, इस ज़मीन की, रूए ज़मीन की आखिरी और बेहतरीन उम्मीद। वर्ल्ड्स मोस्ट लव्ड, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहा जाने वाला, सबसे ज़्यादा जिसको मोहब्बत की जाती है वो, एंड मोस्ट पावरफुल लीडर, और सबसे ताकतवर लीडर, इज़ हेयर टू ब्लेस अस, यहाँ हमारे ऊपर रहमत बन के आया है। क्या बात है, ये है महर्षि, ये है नरेंद्र मोदी और इसके बारे में ये लिख रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स। और इसको फिर उसके बाद जो सोशल मीडिया ने उठाया नरेंद्र मोदी के, और बेशुमार लोगों ने इसको पब्लिक किया, बहुत सारी सोशल मीडिया के ऊपर इसको चलाया गया। पूरे भारत में प्रोपेगेंडा हुआ कि नरेंद्र मोदी से बड़ा लीडर पैदा नहीं हुआ, और इंडियन सोशल मीडिया पे ये वायरल कर दिया गया। और ये दुनिया की आखिरी उम्मीद है, दुनिया का सबसे महबूब और ताकतवर लीडर हमें बरकत देने के लिए अमेरिका में मौजूद है। यहाँ तक हुआ कि जो ओहदेदार हैं बीजेपी के, उन्होंने भी इसको ट्वीट करना शुरू कर दिया, इसको सोशल मीडिया पे वायरल करना शुरू कर दिया, उनके जो ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप उसके अंदर डालना शुरू कर दिया। लेकिन हकीकत में क्या था, फोटोशॉप, दो नंबरी, वही फ्रॉड जो भारत हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ करता रहा, वो फ्रॉड उसने नरेंद्र मोदी को मकबूल करने के लिए किया। लेकिन यहाँ तो पोल खुल जाते हैं। हमने इसको निकाला और निकाल के पता चला कि 26 सितंबर को इस अखबार ने मोदी की कोई कहानी शाया ही नहीं की। तो फ्रंट पेज तो बहुत दूर की बात है, ना कोई कहानी शाया हुई 26 तारीख को मोदी की, ना किसी जगह पे उसका जिक्र भी आया न्यूयॉर्क टाइम में,
اور وہ فرنٹ پیج کے اوپر کلیم کر رہے ہیں کہ جناب یہ چھپ گیا ہے، یہ خیالی اخبار ہے جس کو نریندر مودی کے چاہنے والوں نے چھاپا ہے۔ اب اس طرح کی حرکتیں ان کو کیوں کرنی پڑ رہی ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ کسان ہر جگہ احتجاج کر رہے ہیں، جہاں مودی جاتا ہے لوگ آگے کھڑے ہوتے ہیں، ہر بندہ اس کو فاشسٹ کہہ رہا ہے، اس کو ظالم اور جابر کہہ رہا ہے، اور اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے۔ کس لیول کی تنقید ہو رہی ہے؟ یعنی امریکی صدر نے اس کو گاندھی کی یاد دلائی کہ یار گاندھی بھی تو تھا نا یار آپ کا لیڈر۔ عدم تشدد کا فلسفہ، کیا بات ہے! آپ ہمیشہ لڑنے کی بات کرتے ہیں، جاؤ افغانستان پہ حملہ کرو، جاؤ چائنا پہ حملہ کرو، جاؤ تبت کو چھین لو، کشمیریوں کو مارو، شہریت کے قانون نافذ کرو، یہ کیا چل رہا ہے؟ تو اس لیے اس نے اس کو شیشہ دکھایا جو بائیڈن نے، اور اس کے بعد کملا ہیرس جو ان کی وائس پریزیڈنٹ ہے امریکہ کی، انہوں نے بھی ان کو انسانی حقوق کے اوپر تنبیہ کی ہے۔ حالانکہ الفاظ انہوں نے بڑے محتاط چنے، لیکن انہوں نے بھارت کو وہ کہا جو بھارت کو سننا نہیں ہے، بھارت کو وہ کہا جو بھارت سن نہیں رہا۔ اور انسانی حقوق کا معاملہ بھارت کے گلے پڑنے والا ہے آنے والے دنوں میں، یہ آپ میری بات لکھ کر رکھ لیں۔ وہ زیادہ دیر تک اس سے بچ نہیں سکتا، وہ زیادہ دیر تک دنیا کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتا۔ بھارت کو ان سارے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے آنے والے وقت میں۔ بہت بڑی خبر ہے جو میں آپ کو دینے والا ہوں۔ امریکہ نہیں، طالبان اور داعش کے جنگی جرائم کی تحقیقات کروں گا، یہ کس نے کہا؟ یعنی چائنا کہہ رہا ہے، رشیا کہہ رہا ہے، باقی ملک کہہ رہے ہیں، طالبان کہہ رہے ہیں، سب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ امریکہ نے اور نیٹو نے، آسٹریلیا نے، باقی ملکوں نے، برطانیہ نے جو ظلم کیا افغانستان میں عام شہریوں کے اوپر، اور جو جنگی جرائم کیے، جس طرح سے لوگوں کو قید کیا گیا، جو غیر انسانی سلوک کیا گیا، جس طرح لوگوں کو ہنٹ کیا گیا، یعنی شکار کھیلا گیا لوگوں کا، ان کی انگلیاں کاٹ کے ان کو ٹرافیز کے طور پہ اپنے پاس رکھا گیا، جو غیر انسانی سلوک لوگوں کے ساتھ کیا گیا۔ آج ہم شکار پہ جا رہے ہیں، کون مارے گا زیادہ بندے، جا کے بندے مارے، ان کی ویڈیوز بنائی۔ جن لوگوں نے یہ ظلم کیا، جنہوں نے ڈرونز کے اوپر ویڈیو گیم کی طرح بندے مارے اور معصوموں کو، نہتے لوگوں کو قتل کیا، ان کے اوپر جنگی جرائم کا مقدمہ نہیں چلاؤں گا، ان پہ تحقیقات نہیں کروں گا۔ ہاں، طالبان اور داعش کے اوپر تحقیقات کروں گا۔ کریں، طالبان پہ بھی کریں، داعش پہ بھی کریں، لیکن امریکہ اور باقی ملکوں پہ کیوں نہیں کریں گے آپ؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے چیف پروسیکیوٹر عالمی عدالت۔ ایسی عدالت جہاں انصاف نہ ہو، جہاں یہ دیکھنا پڑے کہ اس کے ساتھ کرنا ہے، اس کے ساتھ نہیں کرنا، ایسی عدالت جو فیصلہ اس بنیاد پہ کرے کہ ان کا جرم پکڑنا ہے، ان کا نہیں پکڑنا، ایسی عدالت، اس کو سزا دینی اور اس کو نہیں دینی، حالانکہ جرائم چاہے ملتے جلتے ہوں، چاہے وہ زیادہ بڑا مجرم ہو، ایسی عدالت کو آپ عدالت کہیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بین الاقوامی فوجی عدالت ICC کا کہنا ہے کہ افغانستان میں جنگی جرائم کے حوالے سے تحقیقات میں امریکہ کے بجائے صرف طالبان اور داعش پر توجہ مرکوز کی جائے گی، کیونکہ وسائل کی کمی ہے۔ یعنی ادھر طالبان اور داعش کے خلاف تو وسائل ہے، امریکہ کے خلاف وسائل کی کمی ہے۔ ایکچولی جو تفتیش کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے امریکنز رکھے ہوئے ہیں، یا ان کے زیر سایہ رہنے والے لوگ آپ نے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ کیسے تفتیش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جناب امریکہ نے جنگی جرائم کیے ہیں؟ وہ تو کبھی نہیں بتائیں گے۔ اور کیونکہ فنڈنگ زیادہ تر امریکہ اور مغربی ممالک کرتے ہیں، لہذا ان کی فنڈنگ بند ہو جائے گی اس عدالت کی اگر انہوں نے امریکہ کے جرم نکال کے سامنے رکھ دیے تو۔ کیونکہ وسائل کی کمی ہے، انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس فیصلے کی شدید نکتہ چینی کی ہے۔ ICC کے نئے چیف پروسیکیوٹر کریم خان پیر کے روز کہا کہ وہ افغانستان میں جنگی جرائم کی تحقیقات دوبارہ شروع کرانا چاہتے ہیں، لیکن اس میں امریکی فوجیوں کی تفتیش کے بجائے صرف طالبان اور اسلامک اسٹیٹ یا ISIS جو ہے داعش، اس پر توجہ مرکوز رکھی جائے گی۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ طالبان اور داعش خراسان کے خلاف جنگی جرائم کی تحقیقات کا فیصلہ افغانستان میں حالیہ پیش رفت کی روشنی میں کیا گیا ہے۔ چونکہ طالبان نے افغانستان کا اقتدار سنبھال لیا ہے، ایسے میں ان کی حکومت کے تحت جنگی جرائم کی کسی آزادانہ تحقیقات کی توقع ہی نہیں ہے۔ یعنی طالبان کی اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہاں حکومت ہے ان کی، اور امریکہ کی اس لیے نہیں کر سکتے کہ پوری دنیا میں ان کی حکومت ہے اور ہم ان کے زیر کنٹرول کام کر رہے ہیں۔ یہ تو صاف بات ہے نا۔ ملک کے اندر درست اور مؤثر تفتیش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ جنگی جرائم کی تفتیش کیوں روک دی گئی تھی، یہ بھی سوال ہے۔ عالمی فوجداری عدالت نے افغانستان میں مبینہ جنگی جرائم کی تفتیش 15 برس قبل شروع کی تھی۔ گزشتہ برس اس نے جنگی جرائم کے حوالے سے مکمل تحقیقات شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔
لیکن افغان حکومت نے یہ کہتے ہوئے تحقیقات رکوا دی تھی کہ وہ خود ہی اس کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ امریکہ تفتیش سے مستثنیٰ قرار دیا گیا۔ کریم خان کا کہنا ہے کہ آئی سی سی کے محدود وسائل کی وجہ سے تفتیش کا دائرہ کار صرف طالبان اور داعش کے جرائم تک محدود رکھا جائے گا۔ میں نے افغانستان میں اپنے دفتر کو ہدایت کی ہے کہ وہ تحقیقات میں مبینہ طور پر طالبان اور داعش کے جرائم پر توجہ کو مرکوز رکھتے ہوئے تفتیش کے دیگر پہلوؤں کو بالکل ترجیح نہ دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان اور داعش کی جانب سے کیے گئے مبینہ جرائم کی نوعیت اور یہ جس سطح پر انجام دیے گئے ہیں اس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور ہم قابل اعتماد مقدمات بنانا چاہتے ہیں۔ اب اگر آپ فرق کو دیکھیں، طالبان عام معافی کا اعلان کر رہے تھے، خواتین گاڑی چلا رہی ہیں، خواتین اسمارٹ فون استعمال کر رہی ہیں، کوئی نہیں روک رہا۔ مرد حضرات شیو کروانا چاہتے ہیں شیو کروا رہے ہیں، داڑھی رکھنا چاہتے ہیں ان کی مرضی ہے۔ یہ ساری چیزیں جن پہ شک کیا جا رہا تھا وہ سب کچھ طالبان نے نہیں کیا۔ ہاں کچھ اسلامک ویلیوز ہیں جن کا وہ خیال رکھتے ہیں، لیکن جن کے اوپر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں یا جن کے اوپر جنگی جرائم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں انہوں نے جنگی جرائم نہیں کیے، حتیٰ کہ امریکہ سے معاہدے کے بعد انہوں نے ایک بھی امریکی کو گزشتہ 1.5 سال میں نہیں مارا، جبکہ امریکن نے کتنے طالبان کو مارا معاہدے کے باوجود، وہ بھی ریکارڈ موجود ہے۔ بہت ساروں کو مارا، ڈرونز میں مارا، فضائی حملوں میں مارا اور مارتے چلے گئے۔ اب فائنلی جو انہوں نے کیا تھا اس میں 13 امریکی فوجی جب ہلاک ہو گئے داعش کے حملے کے بعد اور 100 سے زائد افغان شہری مارے گئے تھے، اب اس کے بعد جب امریکہ نے پھر ڈرون کیا تو اس کے اندر پھر انہوں نے 69 شہریوں کو اور بچوں کو مار دیا، تو ان کے خلاف جنگی جرائم کا کوئی مقدمہ نہیں بنایا جاتا۔ آئی سی سی کے فیصلے کی نکتہ چینی ہو رہی ہے پوری دنیا میں۔ انسانی حقوق کے علمبرداروں نے افغانستان میں امریکہ کی مبینہ جنگی جرائم کو تحقیقات سے الگ رکھنے کے لیے آئی سی سی کے فیصلے پر نکتہ چینی کی ہے اور متنبہ کیا ہے کہ اس فیصلے سے امریکہ کو جرائم سے معافی مل سکتی ہے۔ نئے چیف پروسیکیوٹر اپنی 9 سالہ مدت کا آغاز ایک غلط طریقے سے کر رہے ہیں۔ امریکہ کی مبینہ جنگی جرائم کی تفتیش نہ کرنے کے فیصلے سے غلط پیغام جائے گا اور دیگر جنگی مجرم بھی خود کو مطمئن سمجھیں گے، یعنی بھارت بھی یہ سمجھے گا جو مرضی کرے کشمیر میں، وہاں مشترکہ قبریں مل رہی ہیں، ایک قبر میں 17 لوگ جو ہیں ان کی لاشیں مل رہی ہیں اور اس سے زیادہ لوگوں کی لاشیں بھی مل رہی ہیں، ہزاروں قبریں ایسی جو ہیں وہ مل رہی ہیں مقبوضہ کشمیر میں، اب وہ بھی بری ہو جائیں گے۔ پھر جو اسرائیل نے جنگی جرائم کیے ہیں، جو فلسطینیوں کے اوپر غزہ کے اوپر اٹیک کیا ہے، وہ بھی بری ہو جائیں گے۔ پھر اس طرح دنیا میں جہاں جہاں جو بھی ظلم کرتا ہے پھر کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ایسے اداروں کو نیوٹرل رہتے ہوئے تمام جنگی جرائم کی تحقیقات کرنی چاہیے اور جو جنگی جرائم میں ملوث ہو ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جانی چاہیے، چاہے وہ بڑا ملک ہے یا طاقتور ملک ہے۔ چین نے امریکہ کی طرف سے روس پر لگائی گئی یک طرفہ پابندیوں کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ یعنی اس سے پہلے امریکہ کسی ملک پہ پابندیاں لگاتا تھا تو کوئی دوسرا ملک بیچ میں بولتا نہیں تھا۔ رشیا بڑا عرصہ اکیلا امریکہ کا یہ عتاب سہتا رہا ہے، لیکن اب وقت بدل گیا ہے۔ امریکہ نے روس کے اوپر پابندیاں لگائیں، چین فوراً میدان میں آیا اور سختی سے اس کو مسترد کر دیا۔ بیجنگ میں وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ چین امریکہ کی طرف سے دوسرے ممالک پر انسانی حقوق کے بہانے یک طرفہ پابندیاں لگانے کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام ممالک کو اختلافات کو برابری کی بنیاد پر مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہیے۔ امریکہ بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کو یکسر نظر انداز کرتا ہے۔ اس طرح کی بالادستی اور غنڈہ گردی کے طریقے اب غیر مقبول ہو چکے ہیں، یہ نہیں چلے گا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ غنڈہ گردی یہ لفظ اب چین نے امریکہ کے لیے استعمال کیا ہے۔ وقت بدل گیا ہے، یہ وہ دنیا نہیں ہے جب امریکہ کا ہاتھی تھا اور ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں تھا۔ اب وقت بدل گیا ہے، اب دنیا میں ملٹی پارز ہیں۔ رشیا ایک بہت بڑی پار ہے، چائنا ایک بہت بڑی پار ہے، پاکستان خود ایک ایٹامک پار ہے، بے شک ہم معیشت میں بہت کمزور ہیں، بھارت ایک بڑی طاقت ہے۔ اسی طرح یورپ میں اور امریکہ میں کچھ ملک طاقتور ہیں، تو یہاں ایک نیا اتحاد بھی بن رہا ہے جس میں ترکی، ایران، پاکستان، سینٹرل ایشیا، رشیا، چائنا، دنیا 2 بہت بڑے حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے۔ اور وہ نظر آ رہا ہے کہ خالی طاقت اب ان کے پاس نہیں رہی جنہوں نے لگ بھگ 100 سال یا اس سے زیادہ طاقت کو انجوائے کیا ہے۔ اور امریکہ جو انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، بار بار بات کرتا ہے، اس امریکہ کی ایک میں رپورٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ رپورٹ فرانس 24 میں چھپی ہے، فرانسیسی اخبار ہے، وہاں پہ چھپی ہے۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ امریکی تحقیقاتی ادارے فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن، اس کی رپورٹ کے مطابق، یعنی FBI اس کو ہم کہتے ہیں سادہ زبان میں، امریکہ میں 2019 کے مقابلے میں 2020 میں قتل کے واقعات میں 30% اضافہ ہوا۔
रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में गुज़िश्ता साल 21,500 कत्ल हुए। पिछले साल कत्ल के वाक़यात की तादाद में जो जून से बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है और कई रियासतों के अंदर बहुत ज़्यादा कत्लों की शरह बढ़ गई है। लोग ज़्यादा असला ख़रीद रहे हैं। ये तो जी अमेरिका है जो इंसानी हकूक़ की बात करता है, यानी उनके ममालिक के अंदर रोज़ कत्ल हो रहे हैं, रोज़ ज़्यादती हो रही, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे यहाँ एक छोटा सा वाक़या हो जाए, फ़ौरन डॉक्यूमेंट्रियाँ बनाते हैं, फ़ौरन उनको अवार्ड भी देते हैं और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश भी करते हैं। अफ़गानिस्तान में तालिबान उंगली लगाए खातून को तो ये रेप हो जाता है। इंडिया में औरतों को दरख्तों से लटका के उल्टा उनको डंडों के साथ मारा जाए तो कुछ भी नहीं होता। बल्कि यूरोपीय ममालिक में वीडियो देख रहा था कि पुलिस वाला गला दबा के औरतों को मार रहा है, ज़मीन पर लटा के ठुड्डों से मार रहे हैं, लेकिन वहाँ पे इंसानी हकूक़ की अलमबरदार बोले नहीं, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। तो ये दोहरा मेयार है, ये आपके सामने मैंने इस वीडियो में रख दिया है। एक और ख़बर बताता हूँ, पाकिस्तान और चाइना का झंडा खला में गया था दोस्ती की एक मिसाल के तौर पे। यानी पाकिस्तान और चीन ने अपनी दोस्ती का सबूत देने के लिए और उसको मज़ीद गहरा करने के लिए अलामती तौर पे पाकिस्तान का और चीन का एक झंडा खला में भेजा था। वो झंडे खला से वापस आ गए हैं और उनका वो ट्रैवल मुकम्मल हो गया है। इसकी एक तकरीब भी हुई छोटी सी। तो ये दोस्ती का एक छोटा सा नमूना था। ये चीज़ें चलती रहेंगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।